السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب حضرات؟ آج ہم لیسن نمبر 13 اس میں پڑھنے والے ہیں، لیسن نمبر 13۔ 12 سبق یہ انگریزی کورس جو چل رہا ہے اس کے ہو چکے ہیں، اور ڈسکرپشن میں ہر ایک کا الگ الگ لنک دیا ہوا ہے لیسن وائز، پہلا دوسرا تیسرا، ہر ایک سبق کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اگر آپ نے پچھلے اسباق نہیں دیکھے ہیں تو پہلے ان کو کلیئر کر لیں، اس کے بعد یہ اسٹارٹ کریں۔ اس کے اندر ہم پڑھیں گے پروناؤنس اینڈ دیئر کائنڈس، ضمائر اور ان کی اقسام۔ انگریزی زبان میں ضمیریں کتنی طرح کی ہوتی ہیں اور کون کون سی ہوتی ہیں، کس طرح استعمال ہوتی ہیں، مثالوں کے ساتھ ان کو سمجھتے ہوئے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے 3 قسم کی ضمیریں ہیں۔ کائنڈس آف پروناؤن، ضمیر کی اقسام۔ ضمیریں 3 طرح کی ہوتی ہیں، ظاہر ہے عربی میں بھی جو ہم نے ضمائر پڑھی ہیں وہ 3 طرح کی وہاں پڑھی تھی، فاعل کی ضمیریں، مفعول کی ضمیریں اور اضافت کی ضمیریں۔ کچھ ضمیریں فاعل بنتی ہیں، کچھ مفعول کی جگہ پر آتی ہیں اور کچھ اضافت کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان تینوں کو الگ الگ انگریزی نام کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ آگے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فاعل کی ضمیریں، سبجیکٹو پروناؤن۔ سبجیکٹو پروناؤن یعنی فاعل کی ضمیر، سبجیکٹ کہتے ہیں فاعل کو اور مبتدا کو، فاعل یا مبتدا دونوں کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے، اور سبجیکٹو فاعلی، فاعل کی، تو سبجیکٹو پروناؤن فاعل کی ضمیریں کون کون سی ہیں؟ یہاں دیکھیے ضمیر ساتھ ساتھ اردو ترجمہ اور استعمال کس کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی کی کون سی ضمیر آتی ہے، سب ساتھ ساتھ دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے آئی، میں، واحد مذکر و مؤنث متکلم یعنی انا کے لیے۔ عربی میں جہاں انا استعمال ہوگا وہاں ہم انگریزی میں استعمال کریں گے آئی۔ دوسرا ہے وی، ہم، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم یعنی نحنو کے لیے۔ جہاں ہم نحنو استعمال کریں گے وہاں وی استعمال کریں گے انگریزی میں۔ تیسرا ہے یو، تو، آپ، تم، واحد تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث حاضر۔ حاضر کے لیے عربی میں 6 ضمائر آتی ہیں، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، لیکن انگریزی میں ان 6 کی 6 کے لیے صرف ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، یو، آپ، چاہے سامنے والا ایک ہو تب بھی یو، ایک سے زیادہ ہو تب بھی یو، مذکر ہو تب بھی یو اور مؤنث ہو تب بھی یو، سب کے لیے یو آئے گا۔ اس کے بعد ہے ہی، وہ، واحد مذکر غائب، ہوا کی جگہ۔ آگے ہے شی، وہ، واحد مؤنث غائب، ہیا کے لیے۔ اور دے، وہ سب، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث غائب، ہما، ہم، ہما، ہن، ان چاروں کے لیے آئے گا دے۔ اٹ، یہ، وہ دونوں ترجمے ہوتے ہیں موقع محل کے حساب سے، کہیں یہ کہیں وہ۔ واحد غائب غیر ذوی العقول کے لیے، اگر واحد غائب ذوی العقول ہے تو اس کے لیے ہی اور شی، لڑکا ہے تو ہی اور لڑکی ہے تو شی، اور اگر غیر ذوی العقول ہے، نان لیونگ ہے، غیر جاندار ہے، تو اس کے لیے آئے گا اٹ۔ یہ ہے فاعل کی ضمیریں، ان کو مثالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ سینٹینسز یوزنگ سبجیکٹو پروناؤن، جملے استعمال کرتے ہوئے فاعلی ضمیروں کو، یعنی یہ جملے بنائے گئے ہیں ان فاعلی ضمیروں کے استعمال کے ساتھ۔ آئی گو ٹو اسکول، میں اسکول جاتا ہوں۔ یہ جملہ کیسے بنا ہے، یہ حال کا ترجمہ کیسے ہو رہا ہے، وہ تفصیل آگے آنے والی ہے۔ یہاں فی الحال آپ کو فوکس کرنا ہے ضمیر پر، کہ ان ضمیروں کا استعمال کس کس معنی میں یہاں ہو رہا ہے اور کس کے لیے ہو رہا ہے۔ ہمیں صرف یہاں ضمیر کو دیکھنا ہے، جملہ کیسے بنا ہے، کون سا ٹینس ہے، یہ ٹینس کی بحث آگے آنے والی ہے تفصیل کے ساتھ۔ وی رائٹ اے لیٹر، ہم ایک خط لکھتے ہیں۔ یو ریڈ اے لیسن،
तुम एक सबक पढ़ते हो। तो देखिए आई मैं के लिए, वी हम सब, यू तुम। अब यहाँ तुम से मुराद तुम एक भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी, मुज़क्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी। ही इज़ प्लेइंग वो खेल रहा है। शी इज़ टीचिंग वो पढ़ा रही है। दे आर कमिंग वो आ रहे हैं। अब वो आ रहे हैं वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन सब के लिए आता है दे। इट इज़ रनिंग ये दौड़ रहा है, ये चल रहा है। तो ये है ज़मीर हमारी फ़ाइल की ज़मीरें। इनका इस्तेमाल आपने यहाँ मिसालों के साथ पढ़ा, इससे समझ में आ गया होगा कि कौन सी ज़मीर किस माना के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद है मफ़ऊल की ज़मीरें। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट कहते हैं मफ़ऊल को, और ऑब्जेक्टिव मफ़ऊली यानी मफ़ऊल की ज़मीरें जो मफ़ऊल के लिए इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले है मी, मुझे मुझको, इनकी भी मिसालें आगे आएंगी। वाहिद मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल सबका सेम है जिस तरह पहले ज़माइर का था, सिर्फ ज़मीरों का फ़र्क है। वहाँ आई था, यहाँ मी है, तर्जमे का फ़र्क है, बाकी तमाम चीज़ें सेम है। अज़ हमें हमको, तस्निया व जमा मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम यानी इयाना, इयाया मी और इयाना अज़। यू तुझे तुझको, यू ये फ़ाइल के लिए भी यू ही था और मफ़ऊल के लिए भी यू ही आएगा। वो इस्तेमाल से पता चलेगा कि हम फ़ाइल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या मफ़ऊल के लिए। वाहिद तस्निया व जमा मुज़क्कर व मुअन्नस हाजिर, वही छः के छः सीगों के साथ यू। इय्याका इय्याकुमा इय्याकुम इय्याकी इय्याकुमा इय्याकुन्ना। हिम उसे उसको, वाहिद मुज़क्कर गायब, इय्याहु याहू दोनों इस्तेमाल होते हैं मफ़ऊल के लिए। हर उसे उसको, वाहिद मुअन्नस गायब, इय्याहा याहा। देम उन्हें उनको, तस्निया व जमा मुज़क्कर व मुअन्नस गायब, इय्याहुमा इय्याहुम इय्याहुमा इय्याहुन्ना, यहुम हुमा इय्याहुम इय्याहुन्ना। यानी गायब के लिए तस्निया व जमा मुज़क्कर व मुअन्नस के लिए जो ज़मीरें मफ़ऊल में इस्तेमाल होती हैं उनके लिए आएगा देम। इट इसे इसको, वाहिद गायब गैर ज़बिल उक़ूल के लिए। इट सब्जेक्ट और फ़ाइल में भी इट ही था और अब मफ़ऊल के लिए भी इट ही इस्तेमाल होता है। हमें इस्तेमाल के वक्त देखना पड़ेगा कि ये मफ़ऊल के लिए इस्तेमाल करना है या फ़ाइल के लिए। दोनों के लिए एक ही जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इनके जुमले देखते हैं ताकि बात अच्छी तरह क्लियर हो जाए। सेंटेंसेस यूजिंग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जुमले इस्तेमाल करते हुए मफ़ऊल की ज़मीरों को, यानी जिन जुमलों में मफ़ऊल की ज़मीरों का इस्तेमाल हुआ है वो यहाँ है। ही इज़ टीचिंग मी वो मुझे पढ़ा रहा है। तो ही इज़ टीचिंग, टीचिंग टीच पढ़ाना फ़ेल है, फ़ेल के बाद ज़ाहिर मफ़ऊल आता है, तो ये फ़ेल के बाद आती है ज़मीर मफ़ऊल की जगह पर। ही इज़ टीचिंग मी वो मुझे पढ़ा रहा है। ये जुमला कैसे बना, यहाँ इज़ क्यों आया, फिर ये टीच का आईएनजी आखिर में कैसे लग गया, वो सब डिटेल आगे आएगी जब टेंस हमारे शुरू होंगे, तो उसमें मुकम्मल तरीके से समझाया जाएगा कि प्रेजेंट में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, पास्ट में कैसे इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर में कैसे जुमले बनाते हैं, माजी हाल मुज़ारा या इस्तक़बाल इनके जुमले किस तरह बनते हैं, फिर मारूफ़ किस तरह बनता है, मजहूल किस तरह बनता है। ये सब चीज़ें आगे तफसील के साथ आएंगी। यहाँ हमें फ़ोकस करना है सिर्फ ज़मीर पर कि मफ़ऊल की ज़मीर कौन सी है और किस तरह इस्तेमाल हो रही है। ही इज़ टीचिंग मी वो मुझे पढ़ा रहा है। दे आर आस्किंग अस वो हमसे पूछ रहे हैं। तो अस यहाँ मफ़ऊल की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। आई एम टीचिंग यू मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो यू यहाँ मफ़ऊल की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। द मदर इज़ फीडिंग हिम माँ उसको दूध पिला रही है। हिम से मुराद यानी वो मुज़क्कर गायब बच्चा, हिम मफ़ऊल की ज़मीर है।
یو آر ٹیچنگ ہر، تم اس لڑکی کو پڑھا رہے ہو، ہم مذکر کے لیے اور ہر مؤنث کے لیے. دا ٹیچر از آسکنگ دیم، ٹیچر استاد ان سے پوچھ رہا ہے. تو دیم یہ جمع غائب کے لیے مفعول کی ضمیر ہے. ہی از ٹیکنگ اٹ، وہ اس کو لے رہا ہے. ٹیک مانے لینا، اٹ اس کو، تو اٹ یہ غیر ذوی العقول کے لیے ہے، مفعول کی ضمیر ہے. کوئی غیر ذوی العقول چیز سامنے ہے، اس کو کوئی لے رہا ہے، تو اس کے لیے جملہ بنا ہے ہی از ٹیکنگ اٹ، وہ اس کو لے رہا ہے. یہ جملے کے جھنجٹ میں بھی نہیں پڑنا ہے جملہ کیسے بنا. اگر آپ نہیں جانتے ہیں، صرف ضمیر پر فوکس کرنا ہے کہ ضمیر یہاں مفعول کی کس طرح استعمال ہو رہی ہے. آگے چلتے ہیں. اضافت کی ضمیر، پوزیسو پروناؤن. پوزیس کہتے ہیں کسی چیز کا مالک ہونا. پوزیس انگریزی کا لفظ ہے، اسی سے آتا ہے پوزیشن یعنی ملکیت. تو اضافت کے اندر بھی چونکہ ایک چیز کی نسبت اپنی طرف یا کسی اور کی طرف کی جاتی ہے، تو وہاں بھی ملکیت کا ایک تصور ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پوزیسو پروناؤن، اضافت کی ضمیریں. پوزیسو پروناؤن یعنی اضافت کی ضمائر کے طور پر ہر ایک ضمیر کی دو دو شکلیں ہیں، وہ ہم یہاں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے ہے مائی مائن، میرا میری. تو واحد متکلم کے لیے اضافت کے طور پر اگر استعمال کرنا ہے تو مائی یا مائن. ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ بھی ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، پہلے ضمیر دیکھ لیتے ہیں. دوسرا ہے جمع متکلم کے لیے اور یا اورس، ہمارا ہماری. حاضر کے تمام صیغوں کے لیے یور یورس، تمہارا تمہاری، تیرا تیری، سب اسی کا ترجمہ ہے. آگے لکھا ہوا بھی ہے، عربی کا لفظ بھی سامنے لکھا ہے، آپ اس سے ملا سکتے ہیں اپنے سمجھنے کے لیے. ہز اس کا اس کی، یہاں ایک ہی شکل ہے اس کی. ہر ہرس واحد مؤنث کے لیے، اس کا اس کی واحد مؤنث غائب. دیر دیرس ان کا ان کی، یعنی تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث غائب کے لیے اگر اضافت کی ضمیر استعمال کرنی ہے تو دیر یا دیرس. اور واحد غائب غیر ذوی العقول کے لیے اٹس اٹس، یعنی جو دو شکلیں ہیں وہ دونوں اس کی ایک جیسی ہیں، اٹس اٹس. تو یہ دو دو شکلیں ہیں پوزیسو پروناؤن کے اندر. ان کو ہم فرق کرنے کے لیے الگ طریقے سے سمجھتے ہیں. عربی کے اندر دو ضمیریں استعمال ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے جب اضافی ضمیر آئے کسی اسم کے ساتھ، جیسے کتابی، میری کتاب. تو یا جو ہے یہ کتاب ایک اسم کے ساتھ استعمال ہوئی ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ اضافت کی ضمیر استعمال ہوتی ہے لام حرف جر کے ساتھ، جیسے ھذا الکتاب لی، یہ کتاب میرے لیے ہے. تو اضافت کی ضمیر جب کسی ناؤن کے ساتھ آتی ہے تو اس کو تو ضمیر اضافی ہم کہہ دیتے ہیں، اور جب وہی ضمیر لام حرف جر کے ساتھ استعمال ہوتی ہے تو اس کو ضمیر مجروری کہہ دیا جاتا ہے، فرق کرنے کے لیے. لام حرف جر اور یا کو کیا کہیں گے؟ مجرور. اور کتابی میں کتاب مضاف اور یا کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو وہاں تو اضافی ضمیر ہے اور یہاں ضمیر مجروری ہے، ایک الگ نام اس کو دیا گیا سمجھنے کے لیے. اب یہاں یہی سمجھیے کہ ان میں جو دو دو شکلیں ہیں ہر ایک کی، تو جو پہلے والی ہے مائی، اور، یور، ہز، ہر، دیئر اور اٹس تو ایک ہی ہے. یہ پہلے والی ہے ضمیر اضافی، یعنی یہ استعمال ہوں گی کسی ناؤن کے ساتھ. ابھی مثالیں آگے آئیں گی. اور جو دوسری والی ہے مائن، اورس، یورس، ہرس، دیئرس، اٹس، یہ ہے ضمیر مجروری. یہ گویا کہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے.
اضافت تو دونوں میں ہے، لیکن جو پہلے والی ہے وہ صرف اضافت اور نسبت تک رہتی ہے، اور جو دوسری والی ہے مائن، اورس، یورس، ہز، ہرس، دیئرس، اٹس، یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ جیسے فرق آپ عربی کی ایک جملے سے سمجھیے، ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، تو یہاں اضافت ہو رہی ہے صرف۔ اور اگر آپ نے کہا ھذا الکتاب لی، یہ کتاب میری ہے، میرے لیے ہے، تو یہاں ایک تخصیص کا معنی پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہی فرق ہے ان دونوں ضمیروں میں، اور انگریزی میں دونوں کو ہی ہم کہیں گے پوزیسو پروناؤن۔ آئیے مثالیں دیکھتے ہیں دونوں کی الگ الگ۔ Sentences using possessive pronouns. This is my book. یہ میری کتاب ہے۔ تو دیکھیے مائی اضافی ضمیر ہے، اور ہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ عربی میں ضمیر، اضافی ضمیر جو ہے وہ بعد میں آتی ہے، یعنی مضاف الیہ وہاں بعد میں ہوتا ہے، پہلے اسم ہوتا ہے، اور یہاں انگریزی میں ضمیر پہلے آئے گی اور اسم بعد میں آئے گا۔ This is my book، یہ میری کتاب ہے۔ That is our notebook، وہ ہماری کاپی ہے۔ It is your pen، یہ آپ کا قلم ہے۔ This is not his desk، یہ اس کا ڈیسک نہیں ہے، اس کی میز نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیے مائی میرا، میری، اور ہمارا، ہماری، یور آپ کا، آپ کی، تمہارا، تمہاری، تیرا، تیری، سب اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہاں صرف ضمیر پر دھیان دیجئے کہ اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، مضاف مضاف الیہ کیسے مل رہے ہیں۔ مائی بک، اور نوٹ بک، یور پین، ہز ڈیسک، دیٹ از ناٹ ہر ٹیبل، وہ اس کی میز نہیں ہے۔ اٹ از دیئر کلاس روم، یہ ان سب کی درسگاہ ہے۔ کلاس روم درسگاہ، دیئر ان سب کی۔ تو جو بھی ضمیر استعمال کرنی ہے وہ پہلے آئے گی، اور ناؤن جس کی طرف اضافت ہو رہی ہے، وہ جس چیز کی اضافت ہو رہی ہے وہ آئے گا ضمیر کے بعد۔ دس از اے اسکول، یہ ایک اسکول ہے۔ اینڈ دے آر اٹس کلاس رومس، اور وہ سب اس کے کلاس روم ہیں، اس کی درسگاہیں ہیں۔ تو اٹس میں اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اسکول کی طرف، اس کی یعنی اسکول کی۔ تو اٹس بھی کیا ہے؟ پوزیسو پروناؤن ہے۔ تو یہ تو ہے پہلے والی، یعنی جو ضمیر اضافی بنتی ہے صرف اضافت کا فائدہ دیتی ہے۔ اس میں اسم کے ساتھ یہ ملی ہوئی ہے، مائی بک، اور نوٹ بک، یور پین، ہز ڈیسک، ہر ٹیبل، دیئر کلاس روم، اٹس کلاس رومس۔ تو یہ سب ضمیر اپنے ناؤن کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ آگے والی دیکھیے جو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، وہاں ترجمہ بھی الگ ہے اور استعمال بھی الگ ہے، ترتیب بھی ان کی الگ ہے۔ یہ دیکھیے دس بک از مائن، یہ کتاب میری ہے۔ وہاں کیا تھا؟ دس از مائی بک، دس مبتدا الگ تھا اور مائی بک پورا مل کر خبر بن رہا تھا، لیکن یہاں دس بک یہ پورا مبتدا ہے اور مائن الگ پورا ایک خبر ہے۔ دس بک، یہ کتاب میری ہے۔ اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر مبتدا اور آگے خبر۔ جس طرح عربی میں ھذا کتابی، ھذا مبتدا اور کتابی مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر بن رہا تھا، تو یہ ہے پہلے والی ضمیر، دس از مائی بک۔ اور اگر آپ کو یہیں تخصیص پیدا کرنی ہے تو ہو جائے گا ھذا الکتاب لی۔ اب ھذا الکتاب پورا اسم اشارہ اور مشار الیہ دونوں بن رہے ہیں مبتدا، اور لی وہ بالکل الگ ہے خبر۔ اسی طرح یہاں دس بک یہ پورا مبتدا، مائن یہ ہے الگ سے خبر۔ تو گویا آسان الفاظ میں یہ سمجھیے کہ ضمیر اضافی جو پہلے والی ہے مائی، اور، یور، یہ تنہا مستقلاً استعمال نہیں ہوگی بلکہ کسی ناؤن کے ساتھ مل کر آئے گی، اور وہ ناؤن اور یہ ضمیر دونوں مل کر ہی مبتدا یا خبر بنیں گے۔
اور یہ جو دوسری ضمیر ہے جو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، مائن، اورس، یورس، یہ الگ سے مستقلاً آئے گی اور خبر بنے گی یا مبتدا بنے گی۔ وہ مبتدا خبر تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے جملے کے حساب سے، لیکن یہ مستقلاً الگ استعمال ہوگی، کسی ناؤن کے ساتھ جڑ کر نہیں آئے گی۔ مثالیں آپ کے سامنے ہے، دس بک از مائن، یہ کتاب میری ہے۔ دیٹ نوٹ بک از ours، وہ کاپی ہماری ہے۔ تو ours دیکھیں بالکل الگ سے مستقلاً ذکر کیا گیا ہے، کسی اسم کے ساتھ، کسی ناؤن کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، جبکہ پہلے والا کیا تھا، our book، وہاں our book کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ this pen is yours، یہ قلم آپ کا ہے۔ this desk is not his، یہ صرف سمجھانے کے لیے لکھ دیا ہے، ورنہ his کا استعمال اس طرح ہوتا نہیں ہے، چونکہ آپ نے پیچھے بھی دیکھا کہ ضمیر جہاں his آئی ہے وہاں ایک ہی لکھا ہوا ہے، ایک ہی بار اس کی ایک ہی شکل آتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے مثال لکھی گئی ہے کہ اگر ہم تخصیص کے طور پر استعمال کریں گے تو اس طرح آئے گا، this desk is not his، وہ میز اس کی نہیں ہے۔ That table is not hers، وہ میز نہیں ہے اس کی۔ The classroom is theirs، درسگاہ ان کی ہے۔ This is a school and these classrooms are its، یہ ایک اسکول ہے اور یہ درسگاہیں اس کی ہیں، یعنی اسکول کی ہیں۔ تو فرق ان میں بنیادی یہی ہے کہ یہ جو ضمیر مجروری جن کو ہم نے نام دیا ہے یہ الگ سے مستقلاً ذکر ہوں گی اور مستقلاً یہ مبتدا یا خبر بنے گی، کسی ناؤن کے ساتھ مل کر نہیں آئیں گی۔ اور جو ضمیر اضافی ہے وہ ہمیشہ کسی ناؤن کے ساتھ مل کر ہی آئے گی۔ مائی بک، مائی پین، مائی نوٹ بک، کچھ نہ کچھ وہاں رہے گا، اور مائن کے ساتھ کوئی ناؤن نہیں رہے گا، یہ الگ سے ہی ترجمہ کرے گی میری ہے۔ یہ تخصیص کا فائدہ دیتے ہیں۔ تو امید ہے یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو بنیادی طور پر آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا، ضمیر کی اقسام، فاعل کی ضمیریں، مفعول کی ضمیریں اور اضافت کی ضمیریں، سبجیکٹیو پروناؤن، آبجیکٹیو پروناؤن اور پوزیسیو پروناؤن۔ پھر پوزیسیو پروناؤن کے اندر دو طرح کی ضمیریں ہیں، ایک ضمیر اضافی اور ایک ضمیر مجروری۔ ضمیر اضافی صرف نسبت اور اضافت کا فائدہ دیتی ہے، اور ضمیر مجروری ساتھ ساتھ تخصیص کا فائدہ بھی دیتی ہے، کسی چیز کو خاص کر دیتی ہے۔ جو فرق ھذا کتابی اور ھذا الکتاب لی کے اندر ہے، وہی فرق دس از مائی بک اور دس بک از مائن ان دو جملوں میں ہے۔ یہ پورے سبق کا خلاصہ ہے۔ اس کو آپ سمجھیے، بار بار پڑھیے، اگر کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات کا جواب پا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔